علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 اپریل بروز منگل 2022 معافی چاہنا 19 اپریل 19 ہے، کہنا تو یہ تھا کہ 17 رمضان المبارک 1443 ہجری اور 19 اپریل بروز منگل 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے باقیات الصالحات، اور اس کی بھی یہ قسط نمبر 17 ہی ہے، اور اس کا آج یہ پہلا حصہ ہے کہ سونے کے رات کو بستر پر سونے کے آداب کیا ہیں۔ اور میں آپ سے پہلے جیسے کہ کہہ چکا ہوں، آپ یقین کریں بھی اتنے معاملات جمع ہوئے ہیں کہ میرے خود علم میں آج تک نہیں تھا، مولوی ہونے کے باوجود بھی ساری باتوں کا علم نہیں تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے بارے میں امت کو کیا کیا آداب عطا فرمائے ہیں۔ تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ باوضو سونا چاہیے۔ کیسے سونا چاہیے جی؟ ہاں، اب دیکھیے جی، ہندو بھی سوتا ہے، عیسائی بھی سوتا ہے، اور ہم بھی ویسے ہی سو جائیں تو یہ کیا فرق ہوا؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا سونا بھی محمدی بن جائے۔ اس کا پہلا ادب حضرت محمد پاک مصطفیٰ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک فتودع وضوءک للصلاۃ ثم استجع علی شقک الایمن۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو نماز جیسا وضو کیا کرو اور پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرو۔ یہ دوسرا ادب بتا دیا۔ اچھا، ایک حدیث میں آ رہا ہے، اور یہ طبرانی کبیر میں حدیث ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احب ان یرقد وهو جنوب حتی یتودع ویحسن وضوءه وانی اخشى ان یتوفى فلا یحضره جبریل علیہ السلام۔ اب یہ ایک بہت بڑا ادب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص جنابت کی حالت میں اچھی طرح وضو کیے بغیر سو جائے۔ سمجھے ہو؟ اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے تو سرکار فرما رہے ہیں وہ اس وقت غسل نہیں کر سکتا تو وضو تو کر لینا، وضو تو کر لے، مگر وضو بھی نہ کرے، غسل بھی نہ کرے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَتَوَفَّىٰ، مجھے خوف ہے کہ اگر اس کو موت آ گئی اسی حالت میں تو اس کے پاس فرشتے حاضر نہیں ہوں گے، یعنی رحمت والے نہیں آئیں گے، پٹائی والے تو پھر آئیں گے نا، دھلائی والے تو آئیں گے، اور اس حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ بعض اولیاء، بعض اللہ والوں کی روحیں جب قبض ہوتی ہیں تو جبریل بھی ساتھ آتے ہیں۔ کون ہے یار؟ سبحان اللہ۔ اچھا جی، حضرت ابو درداء پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا نام الانسان عرج بروحہ حتی یؤتی بہا الی العرش، کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح آسمان پر عرش کے پاس جاتی ہے۔ یہ سب سونے والوں کی بات ہے، بڑے عظیم صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا فَإِنْ كَانَ طَاهِرًا، اگر وہ باوضو سویا ہے، پاک سویا ہے، تو اذن لها بالسجود، تو عرش کے پاس اس کی روح کو اللہ سجدے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنْ كَانَتْ جُنُبًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهَا بِالسُّجُودِ، اگر وہ ناپاک سویا ہے تو پھر اس کو سجدے کی اجازت نہیں نصیب ہوتی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی تگڑے ہو گئے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اذا تودع الجنوب قبل ان ینام فقد بات طاہرا، کہ جب کوئی جنبی شخص سونے سے پہلے صرف وضو کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے پاکیزگی میں رات گزار رہا ہے، یعنی مکمل غسل نہیں بھی کر سکا تو وضو تو ضرور ہے کرنا چاہیے۔
اب اس کی برکات کیا ہے؟ اگر وضو سے سوئیں تو برکات کیا ہے؟ نمبر 1 سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک، فی شعارہ ملک، جو شخص پاکی کی حالت میں رات گزارتا ہے تو اس کے شعار یعنی بدن سے متصل لباس میں فرشتہ بھی ساتھ رات گزارتا ہے۔ اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں جب وضو کی حالت میں سونے والا جب بھی بیدار ہوتا ہے تو ساری رات یہ اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے بندے کی فلاں بندے کی مغفرت کر دے اس لیے کہ اس نے وضو کی حالت میں رات گزاری ہے۔ کہہ دے جی سبحان اللہ۔ اچھا ایک اگلی حدیث میں آ رہا ہے، طبرانی کبیر میں یہ حدیث ہے کہ ہر کروٹ پر فرشتے اسی طرح دعا کرتے ہیں، اور سونے والا بندہ رات کو جب بھی کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے اس لیے کہ اس نے وضو کی حالت میں رات گزاری ہے۔ اچھا جی، وضو کے ساتھ سونے کی تیسری برکت، سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ومن اوا الی فراشہ طاہرا یذکر اللہ حتی یدرکہ النعاس لم ینقلب ساعتا من اللیل یسأل اللہ شیئا من خیر الدنیا والآخرۃ الا اعطاہ ایاہ۔ فرمایا جو شخص اپنے بستر میں وضو کی حالت میں جائے اور ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے تو رات کے جس پہر بھی آنکھ کھلنے پر وہ کروٹ لے اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی کسی خیر اور بھلائی کا سوال کرے گا تو رب اس کو ضرور عطا فرما دے گا۔ یعنی باوضو سونے والے کی رات کو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا جی، باوضو سونے کی چوتھی فضیلت اور برکت، حضرت انس بن مالک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی توجہ سے آپ نے فرمایا من بات علی طہارۃ ثم مات من لیلۃ مات شہیدا، کہ جس نے وضو کی حالت میں رات گزاری اگر وہ اس رات فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرما دے گا۔ اب دیکھا آپ نے کہ وضو کی کتنی برکت ہے۔ اچھا، برکت نمبر 5، اب یہ توجہ سے ذرا سبحان اللہ ہلکی سی ہو جائے تاکہ شیطان نو جیل وچ لعنت پہنچے اور سانو اللہ دی رحمت پہنچے۔ تو قیدی ہے نا جیل وچ ہے۔ حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النائم الطاہر کالصائم القائم، آپ نے فرمایا کہ وضو کی حالت میں سونے والا دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی برکت ہے جی۔ اچھا، وضو کے ساتھ سونے کی 6ٹھی برکت ہے، سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے موقوفاً مروی ہے کہ لا تنامن الا علی وضوء فان الارواح تبعث علی ما قبضت علیہ، کہ تم ہرگز وضو کے بغیر نہیں سونا کیونکہ روحیں اسی حالت میں اٹھائی جاتی ہیں جس پر وہ قبض کی گئی تھی۔ اچھا جی، 7ویں برکت، حضرت ابو مرایہ عجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اوا الی فراشہ طاہرا ونام ذاکرا کان فراشہ مسجدا وکان فی صلاۃ وذکر حتی یستیقظ۔ کہو سبحان اللہ۔ ہوئے ہوئے ہوئے، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بستر پر وضو کی حالت میں گیا اور ذکر کرتے ہوئے سویا تو اس کا بستر مسجد بن جاتا ہے، وہ اپنے بیدار ہونے تک، جاگنے تک ذکر کی حالت میں ہی لکھا جاتا ہے۔ اچھا جی، 8ویں برکت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تعرج الارواح فی منامہا، کہ لوگوں کی روحیں اپنی نیند کی حالت میں آسمان پر چڑھتی ہیں۔ فما کان منہا طاہرا سجد امام العرش، اگر یہ سویا ہے وضو کر کے
تو عرش کے سامنے جا کر اس کی روح اس وضو کی برکت سے سجدہ کرتی ہے. اور فرمایا وما کان غیر طاہر سجد قاسیا، اور اگر اس نے وضو نہیں کیا تھا تو اس کی روح کو دور عرش سے رکھا جاتا ہے، وہاں سجدے کی توفیق ہوتی ہے، عرش کا قرب نصیب نہیں ہوتا. وہاں وضو سونے کی آخری اور 9ویں برکت علامہ ابن حجر اسقلانی پتہ ہے نا، جن کو 23 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، اتنے بڑے عالم مفسر قرآن بخاری کے شارح، وہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَن يَكُونَ أَصْدَقَ لِرُؤْيَاهُ وَأَبْعَدَ مِنَ التَّلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ، کہ ان فوائد میں سے یعنی وضو کر کے سونے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر تم باوضو سو گے تو ایسی حالت میں خواب سچے اللہ تعالیٰ دکھائے گا اور شیاطین تمہیں تنگ نہیں کر سکیں گے. تو یہ 9 برکتیں میں نے باوضو سونے کی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے. اچھا، سونے کا دوسرا عمل ہے کہ چند احتیاطیں میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں کہ سونے سے پہلے وہ کرو. اگر وہ کر لیں تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا اور گھروں میں برکتیں بھی بڑی نازل ہوگی. نمبر 1 ہے بستر جھاڑنا. بولیے، بستر جھاڑنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بدخالة ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه، کہ جب بھی تم میں سے کوئی اپنے بستر پر چاہیے تو اسے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصے یعنی کنارے سے اپنے بستر کو جھاڑ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بعد اس کے بستر میں کیا کیا داخل ہوا ہے. میں کہتا ہوں جی کچھ بھی نہ داخل ہوا ہو، نور کی خاطر ہی جھاڑ لینا چاہیے کہ سنت تو ہے نا، کہو سبحان اللہ. اچھا جی، سونے کا دوسرا ادب ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنا. بولو جی، بسم اللہ پڑھ کر. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں سمجھنا میرے منڈے بند کر دیں گے اور وہ تھلے والا بھی نہیں کرتے. ایسے جہاں بعض مجاہد نے اج کل تو کوئی ہے کہ وہ تھلے والا بھی بند رات ڈنڈ شنڈ کھڈن جانا ہے اتنے اور بڑی لیٹ آتا ہے. تو بسا اوقات میں جب فجر کے وقت سحری کے وقت آتا ہوں 2:30 بجے یہاں، تو نیچے والا بھی کھلا ہوتا ہے. یہ ہوں چوراں کی مہربانی ہے بھی وہ سارے موٹر سائیکل سے آنکھ نہیں رکھی کھڑے، یا انہوں نے یہ ہے بھی چلو سائیکل چک لی، موٹر سائیکل کی لوڑ ہے، ایک ہی کافی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وَأَغْلِقُ الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، کہ دروازے اللہ کا نام لے کر بند کیا کرو، اس لیے کہ شیطان کسی بند دروازے کو کھول نہیں سکتا. کون ہے جی سبحان اللہ؟ اس شیطان سے مراد دشمن ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، کتا ہے، بلا ہے، یہ چیزیں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سرکشی والی ہے نا جی. حضرت حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ انما امر بالاسقیۃ ان توقع لیلا وبالابواب ان تغلق لیلا، کہ رات کو سوتے ہوئے مشکیزوں کے منہ کو بند کرنے اور دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ میں نے مسلم شریف کی حدیث ہے. اچھا جی، تیسرا ادب بسم اللہ پڑھ کر برتن وغیرہ کو ڈھانک دینا. بولیے، برتنوں کو ڈھانک دینا. برتن کھلے پہ ہوتے ہیں اور اتو ننگے پہ ہوتے ہیں اور کوئی پرواہ. اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے وہ صبح اپنے ضرورت کے وقت ناشتے کے وقت دھو وغیرہ لیتی ہیں. میں کہتا ہوں جو دھلے ہوئے برتن ہیں نا ان کو بھی ڈھانکنا چاہیے. کیوں؟ حضرت جابر بن عبداللہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھو. اور فرمایا وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اپنے برتنوں کو اللہ کا نام لے کر ڈھانک دو. اب یہ ادب سمجھے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ دو. وہ مرج ڈالے تو کیا کریں؟ یہ نہیں پڑھو گے جنہیں بول رہے ہو ماشاء اللہ، تھوڑے تکڑے ہو نا، زور لاؤ.
نمک ڈالے تو اور مرچ ڈالے تو بسم اللہ پڑھے، ہلدی ڈالے تو بسم اللہ پڑھے، وہ جی مسالے ڈالے تو بسم اللہ پڑھے۔ کبھی ذکر والی ہانڈی بھی کھا کے دیکھو بھائی، اللہ کے ذکر سے کھانا پکا ہو تو سبحان اللہ کمال ہو جائے گا۔ اس لیے سرکار فرما رہے ہیں اپنے برتنوں کو اللہ کا نام لے کر ڈھانک دو، اگر ڈھانک لینے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو فرمایا لکڑی رکھ دو، اس کے اوپر ہے وَلَوْ أَن تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، کوئی بھی چڑائی والی چیز اس کے اوپر رکھ دو کہ وہ ننگے نہیں رہنے چاہیے۔ ایک روایت میں وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ، کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانک دو، اگرچہ چڑائی کی شکل میں کم از کم اس پر لکڑی رکھنی پڑے تو بھی رکھ دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غط الاناء وَأَوْكُ السِّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِقَاءٌ إِلَّا أَنزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاء۔ اب یہ وجہ بتا دی گئی، فرمایا برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں وبا یعنی بیماری اترتی ہے۔ وہ برتن جس کو ڈھانکا نہ گیا ہو، وہ مشکیزہ جس کا منہ باندھا نہ گیا ہو، وہ ساری بیماریاں اس میں اتر جاتی ہیں۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، یہ مسلم شریف کی مجھ ٹھکی حدیث ہے جی۔ چوتھا ادب سونے کا، وہ یہ کیا ہے کہ رات کو اپنی لائٹیں وغیرہ بند کرنی چاہیے۔ بولیے لائٹیں وغیرہ، کوئی زیرو ویرو کا بلب جل جائے تو وہ بھی ہے کہ بالکل اندھیرے میں بھی سونا جائز ہے، اس پر آگے حدیث آ جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئوا المصابیح اذا رقدتم، جب تم سویا کرو تو چراغوں کو بجھا دیا کرو۔ پہلے ہوتے تھے دیے، پتہ ہے نا جی، انہوں نے پھر بڑے بڑے گھر جگ لگ گئی، اتنے دیوا بن رہے ہیں ڈگ گیا پہلے، اور ابھی بڑی بڑی فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ کراچی میں روز یہ واقعات ہو رہے ہیں، لاہور میں، اور سب کچھ جل جاتا ہے، وہ شارٹ سرکٹ لگتا ہے۔ اس لیے بھائی جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو جلانے کی ضرورت ہے۔ اب بعض ہمارے پیارے پیارے نمازیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر والے سارے جھومر پڑھتے رہے رات میں، اور میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جھومر ہے نا، اس میں دیکھیں 12 بلب لگے ہوئے ہیں، یہ 24 جل رہے ہیں، 2 اندر والے، تو اور کسی لائٹ کی ضرورت ہے؟ اور فضول خرچی مسجد میں بھی جائز ہے، بولو نا سارے ساتھی، مسجد سے باہر بھی حرام ہے اور مسجد اور مدرسے میں بھی، اور مولوی صاحب کے گھر میں تو جائز ہے نا جب مسجد نے بل دینا ہوئے، مولوی پکا بند کرتا ہی نہیں، آپ دینا ہوئے تو پھر بڑا خیال رکھے گا۔ چلو میں کہنا نہیں، کیمرہ چل رہے ہیں۔ وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ فَإِنَّ الْفَوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْقَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ، آپ نے فرمایا کہ چراغوں کو بجھا دو، اس لیے کہ بسا اوقات شریر جانور یعنی چوہیاں چراغ کی بتی کو کھینچتے ہوئے لے جاتی ہیں اور گھر والوں کو جلا ڈالتی ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور آپ کو ایک واقعہ سناؤں، خود نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک چوہی کہتے ہو نا، چوہی کہیں سے کوئی چراغ کی جلتی ہوئی بتی لے کر آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چٹائی جس پر حضور تشریف فرما تھے، سن رہے ہو، سرکار خود تشریف فرما ہے، اس پر ڈال دی۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس سے چٹائی کا 1 درہم کے برابر حصہ جل گیا۔ سرکار نے جب دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ نے فرمایا اذا نمتم فاطفئوا سروجکم فإن الشیطان یدل مثل هذه علی هذا فتحرقکم، جب تم سویا کرو تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان اس جیسے جانوروں کو اس فسادی کام کی راہ دکھلا کر تمہیں جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تناموا، اپنے گھروں میں رات کو سوتے ہوئے آگ مت چھوڑا کرو، بالکل بند کر دیا کرو۔ ابو موسیٰ اشعری پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی گھر جل گیا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، لہذا جب تم سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ یہ 4 آداب بیان کر دیے، ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا ہے۔ کل سے پھر انشاءاللہ 5واں بھی سناؤں گا۔ ویسے 5ویں کا عنوان صرف یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں کہ اس چھت پر سونا ہے جس کا بنیرا بنا ہوا ہو۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ جس کا بنیرا من بات علی ظہر بیت لیس لہ حجار فقد بریئت منہ ذمہ، فرمایا جو شخص کسی گھر کی ایسی چھت پر رات گزارے جس پر کوئی منیر، رکاوٹ اور بنیرا نہیں ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ بری ہے، اس شخص کی کوئی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من نام علی اجاری لیس علیہ ما یدفع قدمیہ فخر قد بریئت منہ الذمہ ومن رکب البحر اذا ارتج فقد بریئت منہ الذمہ، کہ جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس پر اس کے قدموں کو چلتے ہوئے روکنے والا کوئی بنیرا کنارہ نہ ہو اور وہ اس سے نیچے گر کر مر جائے تو اس کی کسی پر بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرمایا جو شخص ایسے وقت میں سمندری سفر پر روانہ ہو جب سمندر میں طوفان ہو، ہوائیں چل رہی ہو اور یہ شخص پھر بھی اتر جائے اور مر جائے تو اس کا کسی پر کوئی ذمہ۔ اور چھٹا کام ہے کہ سونے کا وقت ہونا چاہیے، بولو سونے کا، یہ نہیں ہے کہ صاحب بہادر دا جدو دل کیتا لیا منجی دے اتنے ماری چھاڑ کے ہو گیا، ایسا سونے کی اجازت ہے۔ اب سونا کب کب ہے اور کب کب نہیں، یہ انشاءاللہ ہم کل یہیں سے بات شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو زندہ کر کے رات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔